جن کچھ لوگوں نے گھر میں تراویح پڑھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ یا پھر تنہا، وہ قابل مبارکباد ہے، چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ساتھ ہی صحیح۔ مگر نوجوانوں کا بہت بڑا طبقہ مسجد میں تراویح نہ ہونے کا پورا فائدہ اٹھایا اور عشاء کی نماز بھی پڑھا تو بہت دیر سے، سارا دن سوتا رہا یا پھر موبائل سے چپک کر کے اٹکیلیاں کرتا رہا۔ یہاں تک کہ ترکی سے آنے والے ایک مشہور ڈرامے نے پوری دنیا میں ہنگامہ مچا رکھا ہے، بالخصوص رمضان کے مہینے میں۔ ساری رات اس ڈرامے کو دیکھنے میں ہمارا نوجوان طبقہ نکال دیا ہے۔ رمضان کا مہینہ تراویح مختصر کر کے یا پھر نہ پڑھتے ہوئے اس ڈرامے کے پیچھے بھاگے جا رہا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کی یاد دلانے والے اس ڈرامے کی کئی سارے فوائد بتا کر ہمارے اپنے بھی اس چال میں پھنس گئے ہیں، جو بڑا سنجیدہ طبقہ ہے، دیندار طبقہ ہے۔ بہرکیف یہ بہت لمبا موضوع ہے، یہ ڈرامہ دیکھنا چاہیے یا نہیں، اس پر کس طرح کے فتوے آ رہے ہیں وہ الگ بحث ہے۔ اس میں کسی کو کوئی دو رائے نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے تمام تر خصوصیات کے باوجود ایک ایسے ڈرامے کو دیکھنے کا جواز کس طرح پیدا ہو سکتا ہے کہ جس میں یہودی، ترکی اور عیسائی خواتین کا جو اہم ترین کردار جاسوسی کرنا، قوم سے غداری کرنا، نوجوانوں کو لبھانا ہوتا ہے، اس کی تصویر کشی کی ہو اور مدھم سی بیک گراؤنڈ کی میوزک کے ساتھ پورے ڈرامے کو دکھایا جائے۔ شاعری کے آڑ میں یا پھر سلجوقی و ایوبی خاندانوں کو برباد کرنے والے جاسوسی صلیبی خواتین کی اوڑیاں عکاسی کو دیکھنے کے لیے رمضان جیسے مہینے کا انتخاب کیا جائے۔ یہ کس قدر رمضان جیسے بابرکت مہینے کی بے حرمتی ہے۔ ناظرین یاد رکھیے، پیشاب کا یہ خطرہ پانی میں گرے یا پھر پانی کا پورا مٹکا پیشاب کے یہ خطرے میں گرے، پانی تو ناپاک ہی ہے۔ ہمیں یہ دلائل نہ دے کہ ایمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسلامی تاریخ سامنے آ رہی ہے، قرآن و حدیث کا تذکرہ ہے، روحانی کیفیات کو بتایا گیا ہے، قومی اتحاد کی بات کی گئی ہے، سب اپنی جگہ صحیح۔ مگر اس ڈرامے میں جن مشہور و معروف ترکی اداکاروں نے اداکاری کی ہے، ان کی نجی زندگی اور ٹی وی کے ٹاک شو میں جو انٹرویوز ہو رہے ہیں، اس کو دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ان کی زندگی کی حقیقت کیا ہے اور جو ڈرامہ انہوں نے پیش کیا ہے ان کی زندگی سے کتنی دور ہے زندگی اور حقیقت سے کتنی دور ہے۔ یہ ڈرامہ آپ کے جذبات کو بھڑکا رہا ہے، ایمانی قوت میں تقویت لا رہا ہے، لیکن جو کرداریں کئی برسوں سے اس میں شوٹنگ کر رہی ہیں، نہ جانے ایک ڈائلاگ کو یاد کرنے کے لیے کتنے مہینے لگ گئے، اسلامی تاریخ کے کرداروں کو نبھا رہے ہیں، انہی کی زندگی ان تمام چیزوں سے پوری طرح خالی ہے۔ واہ رے انسان تیرے دلائل پر وارے جاؤں۔ ناظرین جا کر کے دیکھیے، علماء کرام نے سلطنت عثمانیہ کے جانبازوں کو، اسلامی تاریخ کے جگر پاروں کو اپنی کئی کتابوں میں، تاریخی کتابوں میں بیان کیا ہے، ان کو درج کیا ہے۔ کئی لوگوں نے اس کو ناولانہ انداز میں بھی لکھا ہے، وہ چاہے محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ یا خالد بن ولید رحمت اللہ علیہ، اس جیسے بہت سارے جو اسلامی جانباز تھے، اسلامی ہیروز تھے، داستان ایمان فروشوں کی یا پھر تلوار ٹوٹ گئی، اسلامی تاریخ کی مختلف ناموں کی کتابیں ہوں یا صحابہ اکرام کی زندگی کی داستانیں یا اس جیسے بہت سارے ناول، کیا کبھی آپ نے اس کو پڑھنے کی جسارت کی، پڑھنے کی کوشش کی؟ اور سب سے بڑھ کر قرآن کریم جس کی تلاوت اور سمجھ ہماری دین حمیت کو بڑھاوا دیتی ہے، اسلامی حرارت کو جلا بخشتی ہے، اس کو کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ اس کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ شیطان نے رمضان کی بربادی کے لیے خوبصورت ایمانی جذبات کے نام پر ایک کھلونا لا کر دے دیا، تو آپ اس سے اپنا دل بہلا رہے ہیں اور دلیل بھی دے رہے ہیں کہ ایمان تازہ ہو رہا ہے۔ اللہ کی پناہ، ہم اس قدر ایمان میں کمزور ہو سکتے ہیں،
رمضان جیسے مہینے میں ٹائم پاس کے لیے ایمانی جذبات اور حمیت کو جلا بخشنے کا حوالہ دے کر ایک سیریل کے لیے اپنی تراویح، تسبیحات، تہجد، دعائیں اور سب سے بڑھ کر قرآن کی تلاوت کو قربان کر دے؟ اللہ ہی ہمارا حامی و ناصر ہے۔ ناظرین، کبھی کبھی ڈر سا لگنے لگتا ہے کہ وبا کے اس دور میں ہمارا نوجوان طبقہ اس قدر بے حس ہو چکا ہے اور رمضان جسے مہینے کی بے حرمتی کر رہا ہے، کہیں پوری قوم پر جو اس وقت کوارنٹائن میں ذہنی اذیتوں کا سامنا ہے، جگہ جگہ مسلمانوں پر جو حملے ہیں اور ایک متعصب قوم کی نفرت کے روزانہ شکار ہو رہے ہیں، تو کہیں انہی گناہوں کی نحوستوں کا نتیجہ تو نہیں؟ یہ سوال اپنے آپ سے آپ کو پوچھنا ہوگا۔ ہمارے نوجوان بھائی اور بہنیں ضرور اس پر سوچیں، کیونکہ قوموں کی تقدیر کو بدلنے کی ذمہ داری صرف اور صرف قوم کے نوجوانوں پر ہوتی ہے، اور یہ نوجوان بدمست دنیا کے نشے میں چور اندھیروں کی جانب بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کی منزل کہاں ہے، کیونکہ اس سے صلیبی اور یہودی دنیا میں کھلبلی مچ گئی ہے، اور ہالی ووڈ کو جو فلمی دنیا میں خود کو فرعون سمجھتا تھا وہ زیر ہو گیا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے اس پر بحث کریں تو بہت طویل ہوگی اور میرے پاس بہت ہی زیادہ نالج ہے، مگر سیدھی بات تو سیدھی بات ہے کہ آپ اس کے دیکھنے کی تبلیغ کیوں کر سکتے ہیں؟ سوشل میڈیا میں ایک تحریر دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ باقاعدہ اس سیریل کو دیکھنے کے لیے رمضان کے مہینے میں آمادہ کیا جا رہا ہے۔ آپ موسیقی کو حرام نہیں سمجھتے؟ بے پردہ عورتوں کو جو بار بار دکھایا جا رہا ہے اس کو عار نہیں سمجھتے؟ اور جذباتی ہیجان کی کیفیت میں اضافے کا سبب نہیں سمجھتے؟ تو پھر یہ آپ کا مسئلہ ہے، مگر آپ دوسروں کو کیوں اکسا رہے ہیں؟ یہ کس قدر بے وقوفی، کم عقلی اور ایمان کی کمزوری ہے کہ ہمیں ایمان کی تازگی کو ایک سیریل میں تلاش کر رہے ہیں، اپنی ایمان کی تازگی۔ افسوس ہے بہرکیف ناظرین، رمضان میں ہم سے بہت ساری غلطیاں سرزد ہوئی ہیں۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اس سال کی ہماری عبادتوں کی نوعیتیں کیا ہیں، کتنا اللہ کو راضی کیا، وہ سب خود اپنے گرہبان میں جھانک کر دیکھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ مجھے شاید اس کے بیان کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اب دوسرا عشرہ بھی دیکھتے دیکھتے ہم سے جدا ہو جائے گا، جو کل یا پرسوں جس کی دہلیز پر ہم موجود ہوں گے۔ تو اب اپنے رب کو منانے کا وقت ہے۔ گناہ ہوئے ہیں اور ضرور ہوں گے اور آئندہ بھی ہوں گے۔ مجھ جیسا سرفرا کھڑا ہو کر یہ دعویٰ کرے کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوتا تو کیا آپ مان لو گے اس بات کو؟ ایسی صورت میں میں بھی بڑا جھوٹا اور اس کو ماننے والا بھی بڑا جھوٹا یا بے وقوف ہوگا۔ اس لیے ہمیں اب اپنے گناہوں پر نادم ہونا ہے۔ رمضان کی اس مہینے میں جو بھول ہوئے ہیں اس کا تذکرہ کرے، اللہ سے معافی مانگ کر آنسوؤں کا نذرانہ اللہ کے سامنے پیش کر کے روٹے ہوئے رب کو منانا ہے۔ جتنا ممکن ہو سکے اس مہینے کو قیمتی بنانا ہے۔